والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنة هم فیہا خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا وهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم وأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين۔ یہ سورہ اعراف کی آیتیں ہیں جو آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 47 تک میں نے تلاوت کی ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں، قیامت میں جو حالات پیش آئیں گے مسلمانوں کو بھی اور کافروں کو بھی، ان کی کچھ تفصیل بیان فرمائی ہے بڑی پر اثر انداز میں۔ پیچھے بتایا گیا تھا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کا معاملہ کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور جنت میں ان کا داخلہ ناممکن ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی سزا کا بیان فرماتے ہیں تو ساتھ ہی جزا کا بیان بھی فرماتے ہیں کہ جو اچھے لوگ ہیں، جو ایمان لائے ہیں، عمل صالح کرنے والے ہیں، ان کا کیا انجام ہوگا۔ تو بڑے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ۔ اگر دیکھا جائے تو اصل عبارت یوں تھی کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، کہ جو ایمان لائے، عمل صالح جنہوں نے کیے، وہ جنت والے ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن بیچ میں مبتدا اور خبر کے درمیان ایک جملہ معترضہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، یعنی جب یہ کہا گیا کہ ایمان بھی لائیں اور نیک عمل بھی کریں تو ایک دم سے کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ بھئی یہ تو بڑی سخت شرط ہے کہ عمل صالح، ایمان بھی لائے اور عمل صالح بھی کرے۔ عمل صالح کرنے کے لیے تو بڑی جان ماری کرنی پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً قبل اس کے کہ جو خبر دیں اصحاب الجنہ ہونے کی، بیچ میں اس شبہ کا جواب دے دیا کہ ہم کسی بھی شخص پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ یعنی جو عمل صالح کے بارے میں جو خیال ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے عمل کرنا اس پر مشکل ہوگا، تو ڈرو نہیں، تسلی رکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ کا بوجھ نہیں ڈالتے، مکلف اس کو نہیں کرتے۔ لہذا عمل صالح جو تمہارے ذمے ہے وہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ صرف اتنی بات نہیں ہے کہ تمہاری قدرت سے زیادہ ہم مکلف نہیں کرتے، بلکہ وسعت سے زیادہ مکلف نہیں کرتے۔ قدرت میں تو بعض اوقات ایسے اعمال بھی آتے ہیں کہ جو پوری بہت زیادہ مشقت کے ساتھ انجام دیے جائیں، تو قدرت میں تو ہے لیکن شدید مشقت اٹھانی پڑ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قدرت نہیں فرمایا کہ تمہاری قدرت سے زیادہ ہم کسی چیز میں مکلف نہیں کرتے، بلکہ وسعت فرمایا، یعنی
وہ جو احکام تمہیں دیے جائیں گے نہ صرف یہ کہ تمہاری قدرت میں ہوں گے بلکہ تمہارے لیے تمہاری وسعت میں ہوں گے. کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جو بہت زیادہ تمہارے لیے تکلیف کا باعث. اس سے شریعت کا جو مزاج ہے وہ اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا کہ شریعت کا مزاج یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ بوجھ ڈالا جائے، بلکہ آسانی کے اور رفع حرج کے بہت سے پہلو شریعت میں رکھے گئے. ہر تمہاری تمام ضروریات کا خیال رکھا گیا ہے. تم بیمار ہو تو تمہیں رخصت دے دی گئی، تم سفر میں ہو تو تمہیں رخصت دے دی گئی، تمہیں مختلف حالات کے اندر مختلف سہولتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں شریعت کے اندر. لہذا ڈرنے کی بات نہیں ہے، عمل صالح کرو گے تو اس کا انجام یہی ہوگا کہ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. پھر آگے فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ. جب جنت میں لوگ پہنچ جائیں گے تو دنیا کے اندر ان کے سینوں میں جو کوئی ایک دوسرے کے خلاف رنجش تھی وہ ہم دور کر دیں گے. دنیا میں جب آدمی ہم رہتے ہیں تو اگرچہ ہمارے تعلقات کسی کے ساتھ دوستانہ ہیں، کسی کے ساتھ رشتہ داری کے ہیں، کسی کے ساتھ ویسے ہی میل جول ہے، اس میں رنجشیں بھی پیش آتی ہیں، ایک شخص کو دوسرے سے رنجش پیش آ جاتی ہے. لیکن اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ جب جنت میں جائیں گے تو جنت میں ہم دلوں سے وہ رنجشیں دور کر دیں گے. کس طرح دور کر دیں گے رنجشیں؟ اس کی ایک صحیح بخاری کی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اہل جنت ہیں، جنت میں داخل ہونے والے، وہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے ایک پل پر ان کو روکا جائے گا اور وہاں ان سے ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں وہ دلوائے جائیں گے. ایک شخص کا دوسرے پر حق تھا، مثلا دوسرے کی اس نے غیبت کی تھی، مثلا اس کی وجہ سے رنجش تھی تو وہ معافی منگوا لی جائے گی اس سے. کسی کا حق تھا، کوئی مالی حق تھا، دوسرے کا قرضہ آتا تھا اس کے ذمہ، اس نے ادا نہیں کیا تھا تو وہ ادا کروایا جائے گا، یا معافی یا ادائیگی. ادائیگی کیا مطلب؟ کہ وہاں پر پیسے تو ہوں گے نہیں، روپیہ پیسہ تو ہوگا نہیں کہ اس سے قرضے کی ادائیگی کی جائے. تو وہاں پر جو کچھ کرنسی ہے وہ انسان کی نیکیوں کی ہوگی، انسان کی نیکیوں کا جو کچھ مجموعہ، جو کچھ اس کے پاس موجود ہے وہی کرنسی ہے اس کی، وہی خزانہ ہے. تو دوسرا شخص جس کے کو اس کا قرضہ ادا کرنا ہے تو وہاں پیسے تو ہے نہیں قرضہ ادا کرنے کے لیے، نیکیاں دی جائیں گی، ان کے ذریعے تبادلہ ہو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی منقول ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ مفلس وہ شخص ہے کہ جو بہت سارے نیک اعمال لے کر گیا تھا قیامت کے دن، لیکن دوسروں کے حقوق اس کے ذمہ لازم تھے، اس نے حق تلفیاں کی ہوئی تھی، تو حقدار جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے اور اس نے چونکہ روپیہ پیسہ تھا نہیں تو نیکیاں دینی شروع کی. کسی کو نماز دے دی، کسی کو روزہ دے دیا، کسی کو اپنی کوئی اور نیکی دے دی، یہاں تک کہ ساری نیکیاں چلی گئیں حقوق کی ادائیگی میں. یہ کھڑا رہ گیا، پھر بھی لوگوں کے حقوق باقی تھے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب ان کے گناہ ان کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے. تو آیا تھا ناعمال صالحہ لے کر، لیکن مفلس ہو گیا اور اس کے نتیجے میں دوسروں کی برائیاں بھی گلے پڑ گئی. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو بہرحال روایت میں یہ ہے کہ ایسا بدلہ دیا جائے گا. جب بدلہ لے لیا گیا، کہیں معافی ہو گئی، کہیں تلافی ہو گئی، تو جو اسباب تھے رنجش کے وہ دور ہو گئے. اور بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، بعض روایات میں مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے ایک چشمے سے پانی پئیں گے اور پانی پینے کے نتیجے میں جو دل میں کدورتیں تھیں وہ ساری دھل جائیں گی، اور جب آخرت میں پہنچیں گے یعنی جنت میں پہنچیں گے تو بالکل ایک دوسرے سے دل صاف ہوگا. اور تفسیر ابن کثیر میں حضرت حافظ ابن کثیر نے نقل کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم جب جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچائیں گے
تو ہم اور عثمان اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین انہی لوگوں میں سے ہوں گے جن کے سینے دخول جنت سے پہلے کدورتوں سے صاف کر دیے جائیں گے۔ یہ وہ حضرات تھے جن کے آپس میں دنیا میں اختلافات پیش آئے، نوبت جنگ تک بھی پہنچی، لیکن حضرت علی فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم لوگ جب جنت میں پہنچیں گے تو ہمارے دل ایک دوسرے سے صاف ہو چکے ہوں گے، اور پھر جنت میں جب پہنچیں گے تو اہل جنت کہیں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں اس کی ہدایت فرمائی۔ یعنی ایک تو ہمیں پیغمبر کے ذریعے، کتاب کے ذریعے بتایا کہ اس تک پہنچنے کا کیا راستہ ہے، اور پھر اس کی توفیق بھی دی، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم خود ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ اور آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، کہ ہمارے پروردگار کے جو پیغمبر ہمارے پاس آئے تھے وہ سچی بات لے کر آئے تھے، اور اس موقع پر ان کو آواز دی جائے گی، وہ نودو، ان کو پکار کر کہا جائے گا کہ تلکم الجنہ، تلکم الجنہ، لوگوں یہ ہے جنت، یہ ہے جنت جس کا وعدہ کیا جا رہا تھا، اورثتموہا بما کنتم تعملون، تمہیں اس کا وارث بنایا گیا ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ یہاں عجیب انداز اختیار فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کو خطاب کر کے کہ تمہیں اس جنت کا وارث بنایا گیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ تمہارے ان اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ اگرچہ پیچھے جو اہل جنت ہیں ان کا قول تو یہ گزرا کہ ہمارا کچھ نہیں ہے، ہدایت آپ ہی نے دی تھی، لہذا آپ ہی کی ہدایت کے ذریعے ہم یہاں پر پہنچے، اگر آپ کی ہدایت نہ ہوتی تو ہم یہاں کیسے پہنچتے؟ گویا ان کی نگاہ اپنے اعمال پر نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ بھئی ہم نے چونکہ بہت نیک عمل کیے تھے دنیا میں لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا۔ ان کی نگاہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل و کرم پر ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں وارث بنایا گیا تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ تو یہ در حقیقت ایک ہمت افزائی ہے، تمہیں چند یہی سمجھنا چاہیے کہ بھئی جو کچھ ہوا ہے اللہ کے فضل سے ہوا، لیکن ہم تمہیں یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہیں وارث بنا رہے ہیں، کیونکہ اعمال جو ہیں وہ فی الجملہ سبب بنے ہیں جنت پہنچنے کا، فی الجملہ سبب بنے، اس لیے فرمایا بما کنتم تعملون۔ یوں لگتا ہے واللہ سبحانہ وعلم کہ اس سے در حقیقت ایک تسلی دینی مقصود ہے بندوں کو کہ یہ جنت جو ہے یہ بے شک اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تمہارے اعمال کا بھی اس میں دخل ہے۔ تو جب دخل ہے تو یہ تمہاری ہے، یہ احساس کہ یعنی احساس دلا کر ہمت بڑھائی جا رہی ہے کہ یہ صرف میرا تو کرم ہے ہی، میرا تو فضل تو ہے ہی، لیکن تمہارے اعمال کا بھی اس میں دخل ہے، تاکہ ان کو ایک اس میں اپنائیت کا احساس ہو جنت میں، کہ یہ جنت ہماری ہے۔ اللہ، اور عجیب کچھ لگتا ہے اس جملے میں کہ ایک طرف فرمایا یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں دے دی گئی ہے جنت، بلکہ اورثتموہا، تمہیں وراثت میں دی ہے۔ اب وراثت میں جو چیز ملتی ہے، پہلی بات تو یہ سمجھو کہ وراثت میں جو چیز ملتی ہے عام طور پر وہ انسان کے کسی عمل کی وجہ سے نہیں ملتی۔ بیٹھے بٹھائے باپ مر گیا، بیٹے کو مل گئی، سمجھے نا، اس نے اس میں کوئی محنت نہیں کی تھی، کوئی عمل نہیں کیا تھا، لیکن بیٹھے بٹھائے ایک چھپر پھاڑ کر ایک نعمت مل گئی، تو وہ میراث ہوتی ہے۔ اچھا، اور میراث کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ جو میراث ملی وہ میراث یقیناً اسی کی ہوتی ہے جس کو ملی، یعنی اس میں کوئی دوسرا دعوے دار نہیں ہو سکتا۔ جتنا حصہ میرا بنا اس حصے میں کوئی دوسرا دعوے دار نہیں، اسی کا ہے۔ تو میراث قرار دے کر، جنت کو میراث قرار دے کر ایک طرف اشارہ یہ ہے کہ یہ تمہیں بیٹھے بٹھائی مل گئی ہے، عمل نہیں ہے، عمل کا اس میں ذکر نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی بما کنتم تعملون کہہ کر یہ فرما دیا گیا کہ تمہارے عمل کا اتنا دخل ہے کہ ہمارا فضل و کرم تمہارے اس عمل کی بنیاد پر ہوا۔ اب دیکھو
کتنی رعایتیں رکھی گئی ہیں کہ جیسے حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ تعالی کا یہ مقولہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ میرا عمل مجھے جنت میں پہنچا دے گا تو وہ فضول محنت کر رہا ہے، اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہو کہ بغیر عمل کے میں جنت میں چلا جاؤں گا تو وہ جھوٹی امیدیں باندھ رہا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ بندے کو تو کام کرنا چاہیے، عمل ہی کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، لیکن یہ نہ سمجھے کہ جو جنت ملنے والی ہے وہ میرے اس عمل کا لازمی یا منطقی بدلہ ہے، کیونکہ عمل کیا تھوڑا سا اور جنت کی نعمت ہے کیا، لہذا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ لیکن ساتھ ہی عمل سبب بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے متوجہ ہونے کا، لہذا دونوں باتیں صحیح ہیں، اورثتموہا بھی اور بما کنتم تعملون بھی، اپنی اپنی جگہ پر دونوں باتیں صحیح ہیں کہ ہے تو فضل اللہ تبارک و تعالیٰ کا، لیکن وہ فضل ہوتا ہے انہی پر عام طور سے جو کہ عمل کرتے ہیں۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منظر کھینچا ہے کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، تو نادا اصحاب الجنت اصحاب النار، تو جنت والے آواز دیں گے جہنم والوں کو اور کہیں گے کہ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہم سے ہمارے پروردگار نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے تو اس کو سچا پا لیا، جنت ہم نے آنکھوں سے دیکھ لی، پہنچ گئے، وہاں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تو کیا تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اس کو بھی تم نے سچا پایا کہ نہیں؟ یعنی تم سے کہا گیا تھا کہ اگر کفر کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، تو واقعی وہ وعدہ تم نے سچا پایا؟ قالوا نعم، تو وہ جواب دیں گے کہ ہاں، ہم سے جو کہا گیا تھا وہ ہو گیا، ہم آج جہنم میں پہنچ گئے۔ اللہ، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا کہنے کے سوا کہ ہم نے جو ہم سے کہا گیا تھا وہی ہو کے رہا۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا لعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یعنی یہ جو جہنم میں گئے ہیں یہ اپنے ظلم کی وجہ سے گئے۔ ظلم کے معنی کیا ہے؟ کسی چیز کا ناحق استعمال، یہ ظلم ہوتا ہے، اور اس میں شرک سب سے اعلیٰ ظلم ہے، سب سے خطرناک ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، لہذا اعلان ہو گیا اللہ کی لعنت ہے ظلم کرنے والوں پر۔ اب آگے دیکھو، الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ کافرون، یہ ایک ظالمین کی صفت بیان جن کے اوپر لعنت ہے، یعنی وہ ظالم جو کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ نکالتے ہیں، اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔ یہ جملہ جو ہے یہ منادی کی طرف سے نہیں ہے، منادی کی بات تو یہاں ختم ہو، لعنت اللہ علی الظالمین۔ اب اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ ردہ چڑھا رہے ہیں کہ وہاں کا جو معاملہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن اب جو لوگ ہیں وہ جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں، جو اللہ کے راستے میں ٹیڑھ نکالنا چاہتے ہیں، آخرت کے منکر ہیں، وہ ہیں جو جن کو ظالم کہہ کر ان پر لعنت بھیجی جائے گی اس وقت۔ تو وہاں پر مستقبل کا حال بیان کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے حال کے لوگوں کو متنبع کر دیا کہ مجھے لعنت اللہ علی الظالمین کہا جا رہا ہے، کس کو کہا جا رہا ہے؟ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو آج تم جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہو، اللہ کے راستے میں ٹیڑھ نکالتے ہو اور آخرت کے انکار کرتے ہو، یہ چاہ کر ظالم کہلائیں گے وہاں پر، اور ان کے بارے میں کہا جائے گا لعنت اللہ علی الظالمین۔ پھر فرمایا وبینہما حجاب، اور ان دونوں کے درمیان یعنی اہل جنت اور اہل دوزخ دونوں کے درمیان ایک حجاب ہوگا، ایک آڑ ہوگی، دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی۔ دونوں سے مراد ہے اہل دوزخ اور اہل جنت، ان کے درمیان آڑ ہوگی۔
یہ یہاں پر اختصار کے ساتھ بیان فرمایا ہے، سورہ حدید کے اندر اس کی تفصیل ہے۔ اور فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، کہ کافروں اور مومنوں کے درمیان ایک فصیل کھڑی کر دی جائے گی۔ معصور کا لفظ آیا جو فصیل کو کہتے ہیں، اس کے اندر ایک دروازہ بھی ہوگا، بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، اور اسی کو یہاں حجاب سے تعبیر فرمایا ہے۔ کیا معنی کہ اہل دوزخ اور اہل جنت کے درمیان ایک زبردست دیوار کھڑی کر دی جائے گی، فصیل جیسی دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ وہاں سورہ حدید میں یہ بھی ہے کہ جب جو اصل میں کافر ہیں ان کو تو پل صراط پر بھی جانے کی نوبت نہیں آئے گی، اللہ بچائے، ان کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ جو صاحب ایمان ہیں ان کو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ اب اس میں منافقین بھی شامل ہو گئے، کیونکہ منافق بھی زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ اچھا، اس صراط کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کے لیے انتظام رکھا ہے روشنی کا، نور کا، کہ ان کے سامنے روشنی چل رہی ہے، ان کے دائیں طرف روشنی جا رہی ہے۔ تو منافقین جو ہیں وہ بھی کیونکہ نام لیتے تھے مسلمان ہونے کا، لہذا وہ بھی لگ گئے ساتھ۔ اب وہ ساتھ لگے لیکن مومنین آگے بڑھتے چلے گئے، روشنی ان کے ساتھ بڑھتے چلی گئی۔ تو منافقین نے پکار کر کہا کہ ہمیں بھی اس روشنی میں کچھ حصہ دے دو۔ تو اس کے جواب میں یہ کہا جائے گا پیچھے جاؤ، پیچھے جاؤ، یعنی اب تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے کیونکہ حقیقت میں تم مومن نہیں تھے۔ لہذا وہ جب پیچھے جائیں گے تو پھر ضُرِبَ بِسُورٍ لَهُم باب، فصیل کھڑی کر دی جائے گی، باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب، کہ اس کا جو اندرونی حصہ ہے یہاں جس میں مومن داخل ہو گئے ہیں اس میں تو رحمت ہی رحمت ہے، اور جو باہری بیرونی حصہ ہے جہاں منافقین رہ گئے وہ عذاب ہی عذاب ہے۔ تو اس کو فرمانا ہے بینہما حجاب، یہاں پر ایک دیوار کھڑی کر جائے گی۔ وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، اور اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک کو ان کی علامت سے پہچانتے ہیں۔ اعراف کے لفظی معنی ہے بلندیاں، عرف کی جمع ہے، عرف جو ہے وہ بلندی کو کہتے ہیں، اصل میں تو مرغے کی کلغی کو کہتے ہیں، عرف الدیک، لیکن پھر ہر بلندی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو لفظی معنی اس کے بلندیاں ہیں۔ اور اکثر مفسرین نے یہ فرمایا کہ یہ بلندیوں سے مراد ہے یہ جو دیوار کھڑی ہوگی اس دیوار کے اوپر جو برجیاں ہوں گی وہ مراد ہے، کہ ایک دیوار کھڑی ہے جس کے ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم ہے، اور اس دیوار کے اوپر جو برجیاں ہیں اس میں کچھ لوگ ہیں، وہ اصحاب اعراف ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں کون ہوں گے جو اعراف پر ہوں گے، یعنی مطلب ابھی نہ جہنم میں نہ دوزخ میں، درمیان جو دیوار ہے اس پر اس کے اوپر بیٹھے یا کھڑے۔ تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ در حقیقت اس لیے رکھے گا کہ یہ جنت اور جہنم دونوں کے نظارے ایک ساتھ دیکھیں، جنت والوں کے بھی اور دوزخ والوں کے بھی نظارے اکٹھے کریں، اس لیے ان کو وہاں پر بٹھایا جائے گا۔ اب یہ کون لوگ ہوں گے اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، کچھ روایات بھی اس سے متعلق موجود ہیں۔ تو حضرت حذیفہ ابن یمان، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس یہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تفسیر اس کی منقول ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، اس لیے جہنم سے تو نجات ہو گئی مگر جنت میں ابھی داخل ہونے کا فیصلہ نہیں ہوا، ان کو اصحاب اعراف کہا جائے گا۔ تو چونکہ جہنم سے بچ گئے اس لیے خوش ہوں گے، لیکن ابھی جہنم میں جنت میں داخلے کا فیصلہ نہیں ہوا، جس کے لیے آگے آ رہا ہے کہ یہ داخل تو نہیں ہوئے لیکن ان کو امید ہے یا طمع ہے کہ ہم وہ بھی داخل ہو جائیں۔ تو اس طرح الفاظ جو ہیں وہ اس تفسیر کے اوپر پورے فٹ ہو جاتے ہیں۔ کچھ حضرات نے یہ فرمایا کہ اس سے مراد اعراف کے اوپر جو ہیں یہ وہ نہیں ہے جن کے نیکیاں اور بدیاں برابر ہو گئی، بلکہ یہ وہ ہیں جو دین کے داعی تھے، لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتے تھے۔ اس کو بعض نے علماء فقہا سے تعبیر کیا ہے، بعض نے اہل تقوی سے تعبیر کیا ہے،
کہ در حقیقت یہ وہ لوگ تھے کہ جو لوگوں کو نیکی کا سبق دیا کرتے تھے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے یہ ایک بلند مقام پر بٹھا کر جنت اور دوزخ دونوں کے نظارے کرائیں گے، تاکہ ان کے سامنے یہ بات آ جائے کہ جس بات کی ہم دعوت دیا کرتے تھے وہ کس طرح عملی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو بعض حضرات نے یہ تفسیر بھی کی ہے، اور اس تفسیر کے مطابق لم يدخلها وهم يطمعون جو ہے کہ داخل نہیں ہوئے لیکن ان کے دل میں طمع ہے، تو مطلب یہ کہ ابھی داخل تو نہیں ہوئے لیکن چونکہ پتہ ہے کہ انشاءاللہ داخل ہونا ہے، لہذا وہ طمع ہے کہ جلدی سے جلدی ہم اس کام سے فارغ ہو کے اور پھر اپنے مقام تک چلے جائیں۔ تو دونوں باتیں بہرحال ممکن ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ اصحاب الاعراف ہوں گے، آخر میں ان کو جنت میں ہی پہنچنا ہے دونوں صورتوں میں۔ تو ان کی بات یہ ہوگی کہ یہ وہاں سے کھڑے ہوئے نظارہ کر رہے ہوں گے، یعرفون کلا بسیماہم، ہر ایک کو ان کی علامت سے پہچان رہے ہوں گے، کافر کو کفر کی علامت سے، ایمان کو مومن کی علامت سے۔ مومن کی علامت اور کافر کی علامت کیا ہوگی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، اس میں یہ بتلایا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کی علامت یہ ہوگی کہ ان کی پیشانیاں، ان کے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے وضو کے آثار سے، یہ علامت ہوگی، اس سے پہچان لیے جائیں گے۔ اور اہل کفر کی علامت یہ ہوگی کہ ان کے چہرے سیاہ پڑے ہوئے ہوں گے، علیہ غبرۃ قطر، غبار آلود ہوں گے، سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، والعیاذ باللہ۔ تو وہ چونکہ سب کو پہچان رہے ہوں گے تو نادو اصحاب الجنہ، وہ اصحاب الجنت کو آواز دے کر کہیں گے ان سلام علیکم، کہ سلامتی ہو تم پر، سلام کریں گے ان کو اہل جنت کو دیکھ کر۔ اور یہ قرآن کریم کے انداز سے کچھ ایسا لگتا ہے کہ یہاں دنیا میں تو جو تحیہ ہم کرتے ہیں وہ السلام علیکم، اور آخرت میں جہاں جہاں آیا ہے تو وہاں بغیر الف لام کے سلام علیکم، تو وہاں کا تحیہ شاید یہ بغیر الف لام کے ہوگا، سلام علیکم، سلامتی ہو تمہارے اوپر۔ وہاں السلام علیکم میں الف لام ہے، تو الف لام کے اندر مخصوص سلامتی کا تصور ہوتا ہے، الف لام میں کا مطلب ہوتا ہے کوئی مخصوص چیز کی طرف اشارہ، اس کی طرف، تو مخصوص سلامتی ہوگی۔ اور سلام نکرہ ہے تو معنی ہر طرح کی سلامتی، تو اس واسطے آخرت کے لیے شاید یہ تفریق کی گئی ہے، واللہ سبحانہ وتعالی لم يدخلوها وهم يطمعون، وہ ابھی جنت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے لیکن ان کے دل میں امید ہوگی، یا یوں کہہ لو کہ خواہش ہوگی یا طمع ہوگی، اشتیاق ہوگا، اشتیاق کے ساتھ امید لگائے ہوئے ہوں۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور اگر ان کی نگاہیں پھیر دی جائیں گی دوزخ والوں کی طرف تو قالو، تو وہ کہیں گے کہ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے ہمارے پروردگار ہمیں ان ظالموں کے ساتھ نہ رکھیں، ان سے پناہ مانگے۔ تو اگر یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکی اور بدی برابر ہے، تب تو معنی واضح ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان کے ساتھ نہ رکھیے گا بلکہ ہمیں جنت میں داخل فرما دیجیے گا۔ اور اگر یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں کہہ رہا ہوں داعیان حق تھے، تو داعیان حق جو ہوتے ہیں وہ بھی جنت کی طمع رکھتے ہیں۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ جن کے بارے میں طمع رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کرے قیامت کے دن۔ وہاں طمع کا لفظ استعمال ہوا ہے، باوجود ابراہیم علیہ السلام کے اتنے مقام بلند ہونے کے، لیکن وہ طمع کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ مجھے امید ہے۔ تو ایسے یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم یطمعون، اور بڑے سے بڑا نیک انسان کیوں نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی خشیت سے تو کوئی مستثنا نہیں، لہذا ان کا یہ کہنا کہ یا اللہ ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ نہ رکھیے، یہ ان کی خشیت کا تقاضا ہے، ان کی بندگی کا تقاضا ہے، ان کے عز و نیاز کا تقاضا ہے، اس لیے وہ پناہ مانگ